گزشتہ کل تک اردو حروف تہجی کے جو ہے الف سے یہ تک جو بھی حروف ہیں اور ان کی جو بھی شکلیں ہیں ملانے والی وہ سب بتایا جا چکا ہے۔ آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اردو میں اعراب ہوتا ہے جو زبر، زیر، پیش، اس کی تین شکلیں تین نام آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر کے معنی ہوتا ہے اوپر، زیر کے معنی ہوتا ہے نیچے، اور پیش کے معنی ہوتا ہے آگے یا بڑھنا۔ تو آپ اپنی زبان میں کبھی کبھی زیر و زبر بھی بولتے ہیں، تو زیر و زبر کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے، اور پیش قدمی کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ تو اسی مناسبت سے بولا جاتا ہے۔ تو بے کے اوپر زبر ہے وہ اوپر ہوگا، نیچے اس طرح کی لکیر ہوگی تو اس کو زیر کہیں گے، اور یہ پیش آپ دیکھیے اوپر گھما ہوا ہے پگڑی کی طرح، اور نیچے بھی آگے کی طرف ہے، اس لیے اس کو پیش کہتے ہیں۔ ہندی میں لکھا ہے ب، بی، بو۔ یہ ہندی جاننے والوں کے لیے ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر دیں گے تو اس کو اس طرح سے بولیں گے۔ اس کو بولنے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بے زبر با، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو صرف آپ بولیں با، جیسے بے زبر با ہوتا ہے تو اس کو صرف با بولیں آپ۔ بے زیر بی تو اس کو صرف بی بولیں آپ۔ بے پیش بو تو اس کو بو بولیں، یعنی با، بی، بو۔ شروع میں جو طریقہ رائج تھا وہ یہی تھا، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ تو آپ یاد رکھیں، یہ آواز میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ ہندی میں لکھا با، بی، بو، با، بی، بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ اگرچہ آپ اردو جب پڑھیں گے تو شاید کہیں اس نشان کا آپ کو پتہ چلے، کہیں کہیں ملے گا، لیکن یہ جاننا آپ کو ضروری ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے
کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا با. تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ الف سے یہ تک جب پڑھا تو اس کو بے بولتے تھے، لیکن اب یہاں آواز نکل رہی ہے اس کی با. تو یہ کیسے با آواز آئے؟ تو یہ لکیر نشان جس کو زبر آپ کہتے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر یہ سیدھا لکیر ہوگا تو اس کو زبر بولیں گے، اور بے زبر با. سمجھ گے نا؟ جیسے آپ لکھیں گے بدل، با دل، تو یہاں آیا با، دل یہاں بھی دا آیا، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ اسی لکیر کی وجہ سے. لیکن اردو میں چونکہ لکھنے کا اتنا عام نہیں ہے اسی لیے لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن وہ ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ بدل جو ہے کیسے ہے، اس لیے کہ یہ تو بے دال لام بولتے ہیں، تو بہت ہوگا تو بے دل ہو جائے گا. تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ بے کے اوپر زبر ہے، اس لیے بولتے ہیں بے زبر با. دال کے اوپر زبر ہے، دال زبر دا. لام کے اوپر جزم دیں گے تو اس کو ملا دیں گے تو با دل ہو جائے گا. تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. تو آپ یاد رکھیے بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. تو یاد رکھیے ہو گیا بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. اب دیکھیے ابھی آپ کو ہم بتایا بدل. دیکھیے تو آپ لکھیے بے زبر با، دال زبر دا، اور یہ لام. سمجھا؟ لام کے اوپر یہ جزم ہے جو ابھی آپ کو بتایا نہیں. اس جزم کا مطلب، جزم اور پیش میں ایک فرق آپ جان لیجئے کہ پیش کا جو یہ اوپر والا حصہ منہ ہے وہ سٹا ہوا ہے، اور جزم کا یہ حصہ کھلا ہوا ہے. دونوں کے شکل میں یہ فرق ہے. اور پیش جیسا کہ آپ کو بتایا آگے، اور یہ جزم جس حرف پر آتا ہے اس حرف میں اس کے پہلے والے حرف کو ملا دیتے ہیں. یہ اس کا کام ہے. تو با دل یہ ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ بے کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، اور لام کے اوپر جزم ہے. ہو گیا بدل. سمجھا؟ یہ ہے اس اعراب کا، اس زبر کا استعمال. تو اب اس کو اگر آپ ملا کے لکھیں گے تو آپ کو لکھنا پڑے گا بدل. یہ اس طرح سے ہوگا. لیکن جب آپ کتاب میں پڑھیں گے تو آپ صرف اتنا ہی کو دیکھیں گے اور اس کو آپ بدل پڑھیں گے. دنیا پڑھتی ہے اس کو بدل. تو چونکہ زبر زیر پیش جو اعراب ہے اس کا استعمال کہیں کہیں ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے کہیں کہیں، لیکن وہ ہر حرف پر، چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا تشدید ہو یا جزم ہو، یہ جو ہے چھپا ہوا ہے. سمجھا؟ تشدید کا استعمال تو ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، اور جزم کا بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں ملانا پڑتا ہے. لیکن زبر زیر پیش عام طور سے لکھا نہیں جاتا ہے. آپ جب اردو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. تو یاد رکھیے بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با،
بے زیر بی بے پیش بو. اور اس کا جو نیا طریقہ ہے اس کو صرف بولتے ہیں با بی بو. تو اس میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ایک بے زبر با بولتا ہے اور ایک صرف با بولتا ہے سہولت کے لیے. کچھ کا کہنا ہے کہ صرف با بولیے، یہ سمجھ میں آسانی سے آتی ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ وہ نشان لگا ہوا ہے اس لیے اس کو ظاہر ہونا چاہیے، بے زبر با. بہرحال آپ کو ہم دونوں طریقہ بتایا، آپ کے لیے جو سہولت ہو وہ آپ استعمال کریں گے. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. اور مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہم لکھا ہے بدل. بدل کو دیکھیے الگ الگ بھی لکھا ہے، پھر ملا کے لکھا، نیچے جو ہے بغیر اعراب کے دیا. یہ بغیر اعراب کے آپ کتاب میں دیکھیں گے، اور یہ اوپر جو دیا ہے یہ بھی شکل آپ جب کتاب پڑھیں گے تو دیکھیں گے. اس لیے کہ سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کیسے بدل ہوتا ہے، سمجھا نا. اب یہ بدل ہے، کبھی قلم ہوگا، کبھی کرم ہوگا، رحم ہوگا، رحیم ہوگا، جو بھی ہو اس طرح سے سب ہوگا. آپ کچھ بھی پڑھیں گے، 2 حرف بھی پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جزم اور زبر اس کے اوپر چھپا ہوا ہے. جیسے اب آپ لکھتے ہیں تو الف بے دے دیجیے گا تو وہ اب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ اب کیسے ہوا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ الف کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جزم ہے، اس لیے الف اس میں آ کے ملا، اب ہوا. تو یہ آپ جب بتائیں گے، جب جانیں گے تبھی. جب اتنا آپ بتا دیں گے تب یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں آپ کو علم ہے کہ یہ کیسے اب ہوا. اور لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن اگر اس کو الگ الگ کیا جائے گا، اس کو کریدا جائے گا تو یہ سب سامنے آئے گا. یہ آپ کو معلوم ہے اور یہ اچھی بات ہے، اس لیے جاننا چاہیے. تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. اب دوسرے کو لیجئے. جیسے آپ لکھتے ہیں چلن، یہ ہم لکھ دیا، یہ چلن ہو گیا، اور کتاب میں آپ کو ایسے ہی ملے گا، سمجھ گئے نا. اور آپ ایسے لکھیں گے بھی اور ایسے پڑھیں گے بھی. لیکن یہ زبر زیر پیش اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ کو کوئی پوچھے گا کہ یہ چلن کیسے ہوا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ چے کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر اور نون کے اوپر جزم، یہ ہوا چلن. یہ چلن جو ہو گیا اب پورے سمجھیے کہ اپنے شکل میں ہے کہ جو بھی چیز اس کی ضرورت تھی اس کو وہ دے دیا گیا ہے. اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جب آپ لکھیں گے یا پڑھیں گے تو بغیر زبر اور جزم کے ہی یہ سامنے آئے گا. تو بولیے بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. سمجھا؟ بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. بے زبر با بے زیر بی بے پیش بو. اب دیکھیے جیسے لکھتے ہیں رحیم، یہ ہم لکھا ہے رحیم. آپ کتاب میں یہی دیکھیں گے رحیم، سمجھ گے نا. اور یہاں اوپر بھی لکھا ہوا ہے رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آسانی سے اس کو پڑھتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اب اگر آپ دوسری قرآن میں آپ دیکھیں گے تو ایسے نہیں ہے، بلکہ وہاں زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید سب کا استعمال ہے. سمجھا؟ قرآن میں آپ دیکھیں گے سب کا استعمال ہے، اس طرح سے لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ہم لوگ چونکہ اردو میں لکھتے ہیں اس لیے زبر زیر کو اتنا ضرورت نہیں پڑتے، استعمال نہیں ہے. استعمال نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. دیکھیے رحیم، را ہیم، یہ کے اوپر یہ جزم ہے اور میم آخر میں ہے اس لیے یہ خاموش ہے، تو اس کو صرف ملا کے پڑھیں گے رحیم. میم جیسے بولتے ہیں تو آخر میں بولتے ہیں رحیم، وہی ہے رحیم. تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. اور لکھا ہم رحیم. اب رحیم جیسے آپ لکھیں گے کرم، کرم لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے. آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہی پڑھا جائے گا کرم. سمجھا؟ جہاں بھی دیکھیں گے آپ تو یہی ملے گا کرم. تو کرم کا مطلب یہ ہوا کہ کاف کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم. کا رم، کا رم، کا رم، کا رم. سمجھا؟ تو یہی ہے بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. اب آپ کسی بھی دو حرف کو آپ ملائیے اور آپ کا جو جی چاہے زبر دیجیے، زیر دیجیے، پیش دیجیے، جو جی چاہے دیجیے آپ. اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیے، اس کے بعد اس کو آپ پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اس کی آواز کس طرح نکلتی ہے. سمجھا نا؟ آپ کو بتایا کا رم، کا رم. یہ توڑ کے ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں بات آئے. کا رم وہی ہے بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. حرف کے اوپر ہوگا لکیر زبر بولیں گے، نیچے ہوگا زیر بولیں گے، اور پگڑی کی طرح گھما ہوا ہوگا اس کو پیش بولیں گے. زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے، پیش کے معنی آگے. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. جیسے لکھا کرم. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب آگے بڑھیے آپ. تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو یہ آسان ہے، یہ آپ کو مشق خود ہی کر لینا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. جیسے لکھا ہم بچپن. بچ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بے کے اوپر زبر ہے، چے کے اوپر جزم ہے، بے چے زبر بچ. پے نو زبر پن، پے کے اوپر زبر اور نون کے اوپر جزم. بچ پن، بچ پن، بچ پن. یہ ہو گیا بچ پن. تو یہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. آپ کتنے حرف کو ملائیے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی.
क्योंकि आप ज़्यादातर बात बोलते हैं, बचपन हम लोग बोलते हैं, तो बचपन बोलते हैं तो बे चे पे नू इतना तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इतना हर्फ होगा, इसलिए कि आवाज़ के मुताबिक आपको हर्फ देना है। तो बच तो आप समझ रहे हैं कि बे होगा, बच चे होगा, पन पे होगा और नीम होगा, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। बचपन तो अब उतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े है। जैसे पर्वत, पर्वत, तो पर्वत आप जानते हैं, पर्वत आप पहाड़ को बोलते हैं, पर्वत। तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि पे को रोए में मिलाएंगे तो पर हो जाएगा, बे के तो ते में मिलाएंगे तो बत हो जाएगा, पर्वत हो गया, पर्वत वही है। बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर ब, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर ब, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर ब, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर ब, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू। और ऐसे भी बोल सकते हैं आप, बा बी बू, बा बी बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू। बचपन, बचपन आप देखिए, वही ज़बर ज़ेर पेश ये सब है बचपन। जैसे आपको और भी पहले बताया, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू। जैसे आप लिखते हैं नरम, समझा, नरम। जैसे आप लिखते हैं ईरम, समझा, नरम ईरम। तो नरम देखिए, न रम, ईरम, ई रम, ये हुआ, ये हुआ नरम ईरम। बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, नरम ईरम। करम, गरम, सर्द, जलन, चलन, रहन, सहन, इस तरह से आप बोलते हैं। तो सब में ज़बर ज़ेर पेश जज़म है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। इससे और आसान क्या हो सकता है कि आप नरम लिखते हैं तो सिर्फ ज़बर और जज़म देते हैं, और ये आपको हम बताया कि ये नरम कैसे होता है, वरना किताब में आपको ज़बर जज़म का इस्तेमाल
نہیں کے برابر ملے گا، کہیں کہیں ملے گا لیکن نہیں کے برابر ملے گا. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ صرف ملا دینے سے کام چل جاتا ہے، صرف ملا دینے سے کام چل جاتا ہے. نرم، کرم، گرم یہ سب ہے. تو بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، با، بی، 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 بو. نرم، ایرم. اب آپ جو چاہیں زبر زیر پیش کے متعلق لکھ سکتے ہیں آپ، اور لکھنا چاہیے. مشق آپ کو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ بولنا ایک الگ چیز ہے، پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لکھنا ایک الگ چیز ہے. تو بولنے کا کام تو آپ کرتے ہیں لیکن لکھنے اور پڑھنے کا کام آپ نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ سیکھیں. ایک زبان کا سیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے. وہی ہے بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. نرم، گرم، سرد، کرم، رحم یہ سب ہے. جیسے کرم میں دیکھیے آپ زبر ہے. اب اس میں جیسے آپ لکھتے ہیں ریاض، یہ ریاض اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا. لیکن جب آپ اس کو الگ کریں گے اپنے اس زبر زیر پیش کے مطابق تو رے کے نیچے زیر آئے گا، یہ الف زبر یہ جزم آئے گا، زاد الگ رہے گا. ریاض یہ زیر کا استعمال ہوا، دیکھا آپ ریاض یہ زیر کا استعمال ہوا. اب جیسے لکھتے ہیں آپ برا، برا تو آپ لکھیں گے اس طرح سے لکھیں گے، لیکن جب آپ دیکھیں گے اس نقطۂ نگاہ سے تو بے کے اوپر یہ پیش آتا ہے اور رے کے اوپر زبر اور الف کے اوپر جزم. برا، بے پیش بو، رے الف زبر را، برا. تو آپ کو
ज़बर के साथ भी बताया, ज़ेर के साथ भी बताया और पेश के साथ भी बताया, बुरा। समझा ना? तो अब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी। समझा ना? नई नई चीज़ें मिलेंगी और वहाँ आपको अपना तजुर्बा होगा, जिसको आप अमली मश्क कहते हैं, जिसको आप अमली मश्क कहते हैं। तो बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बा बी बू, बा बी बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बुरा। अब जैसे आप लिखते हैं मिर्रीख, आप देखिए किताब में देखेंगे आप इसी तरह से सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उर्दू में है इसलिए नहीं है। समझे? जब इसको तोड़ेंगे आप तो आप देखिएगा मिर्रीख, मीम के नीचे ज़ेर और इस रे के ऊपर जो है ये तशदीद है। इस तशदीद का काम है कि 2 मरतबा वो हरफ पढ़ा जाएगा, जिस पर ये आएगा मिर रीख। ये देखिए, ये रे के नीचे ज़ेर हुआ और ये जो यहाँ दिया हुआ है इसके ऊपर ये जज़म हुआ और खे अलग है, मिला देंगे मिर रीख, मिर रीख। इस खे के ऊपर कुछ नहीं है, मिर रीख। आखिर में जो आता है तो वो अगर मिल जाता है तो जज़म होगा, नहीं होगा तो नहीं। तो यहाँ मिर रीख ये के ऊपर आकर के उसका जज़म वाला काम हुआ और खे अलग रह गया, इसलिए मिर्रीख बोलते हैं आप, बुरा मिर्रीख। अब जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं मर्तबा, मर्तबा लिखते हैं मर, तो मीम रे मर, रे के ऊपर जज़म आ गया तबा, ते के ऊपर ज़बर आएगा ता बा, बे है ज़बर बा, तबा। समझे ना? तो इस तरह से इसका इस्तेमाल है। अब मेरा ये ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू। अब आप कुछ भी बोलिए, उर्दू में कुछ भी बोलिए, ये ज़बर ज़ेर पेश उस पर मौजूद है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से कि हम कुछ भी बोलते हैं तो चाहे तो वो ज़बर है, चाहे ज़ेर है, चाहे पेश है। आपको हम सब बताया, बुरा पेश है बताया, बर्तन ज़बर बताया, रियाज ज़ेर बताया, तो तीनों आपके सामने लाया और आगे पीछे भी कुछ, कभी पेश आगे, कभी ज़ेर आगे, कभी ज़बर आगे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। आप कोई भी किताब आपके घर में मौजूद है, आप उसको उल्टा के देखिए, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और पढ़ने में बड़ी आसानी होगी आपको। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको उर्दू से ये तक बिल्कुल याद है, हरूफ सहजी का भी हो और उसके मिलाने वाला भी हो, अगर वाकई आपको याद है तो आपके उर्दू नहीं पढ़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आखिर इतने ही तो जान के लोग पढ़ते हैं और ऊपर से कोई चीज़ तो लाते नहीं है। सारे लोग अलीफ से ये तक ही पढ़ते हैं, अलीफ से ये तक ही है और आपको भी याद है, तो सब कोई पढ़ रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप पढ़ने के लिए मेहनत करें, पढ़ने के लिए वक्त निकालें, पढ़िए और इंशाअल्लाह आपको आएगा। जो शुरू से अलीफ से ये तक जो है इस फेसबुक के ज़रिए से सीखा है या पढ़ा है तो उसको उर्दू पढ़ने आ गया, और अभी जो हम बता रहे हैं इसके ज़रिए से उसको लिखने आ गया। समझ गए ना? ज़बर ज़ेर पेश यही 3 निशान है और जो निशान है वो अलग चीज़ है। तो इतना बता दिया
अब आप कुछ भी लिखिए, आप पढ़ते हैं घर में पानी बोलते हैं तो पानी बोलते हैं तो पे अलिफ पा मिलाइएगा आप, नून ये जेर नी, पानी। अब देखिए आपको बताते हैं, जैसे आप घर में पानी बोलते हैं, आपको बताया है ये शक्ल पे का मिलाने वाला है जो अलिफ में मिला है, पे को आप अलिफ में मिलाइए, पा हो जाएगा। पे को अलिफ में मिलाइएगा तो पा हो जाएगा, इसलिए कि आवाज़ अलिफ की जो आवाज़ है वो ऊपर जाती है, तो पा हो गया। नून ये को मिलाया, जहाँ गोल ये आएगा वहाँ आवाज़ नीचे जाएगी, इसलिए नून ये नी हो जाएगा। अच्छा, नून ये नी हो जाएगा। पे अलिफ जब आप मिलाते हैं तो पे के ऊपर ज़बर आता है, नी। नून को जब ये में मिलाते हैं तो नून के नीचे ज़ेर आता है, हो गया नी, पानी। कितना आसान है। तो आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, और जब आप लिखेंगे तो आपको लिखने भी आएगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप अब इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता आप उर्दू किताब निकाल के पढ़ेंगे, बस आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। इसलिए कि हर चीज़ आपको हर अपने शक्ल के साथ बताया जा चुका है। और जैसे आप उर्दू में लिखते हैं या बोलते भी हैं हम्द, तो हम्द लिखते इस तरह से हैं, ये हुआ हम्द। ये हम आप किताबों में देखेंगे, हम्द के माना होता है अल्लाह की तारीफ़। तो ये है मीम दाल हम्द। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि हम्द बोलने का मतलब होता है कि इसमें हे होगा, मीम होगा, दाल होगा, ये तो होगा। बहुत आप करेंगे तो आप लिखेंगे पहले इस तरह से, हे मीम दाल, ये आप लिखेंगे, तीन हरफ का है, लिखेंगे आप पहली फुर्सत में कहिए या पहले शक्ल में कहिए, आप इसको लिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि मिलाने वाला शक्ल भी तो बताया गया है, ये हे का शक्ल क्या है, तो आपको याद होगा कि आपको हे जो है एक शक्ल ये बताया है, ये याद होगा। हम मीम, तो मीम आपको याद होगा कि मीम इस तरह से आपको बताया गया है, मीम। तो अब इसमें दाल जोड़ेंगे, आपको ये भी बताया है कि इस तरह से जोड़ेंगे तो वो दाल होगा। अगर इसके ऊपर वाले हिस्से में आप दे देंगे तो ये रे हो जाएगा। जैसे आप देखिए, ये बर हो गया, ये बर हो गया, लेकिन अगर इसी को हम नीचे से इस तरह से ला करके इस तरह से मिलाएंगे तो ये बद हो जाएगा। फ़र्क इतना ही है कि इस बे को जो है इस हिस्से में मिलाया हम, ऊपर वाले मिला के, ये रे का में इस्तेमाल हो गया, और इसी बे को जब नीचे से इसमें सटाया ये दाल का शक्ल अख्तियार कर गया। तो ये चीज़ बारीकी है, ये आपको जानना चाहिए। तो अब देखिए, हम्द आप बोलते हैं घर में, हम्द आप बोलते हैं घर में, किताब में भी देखते हैं हम्द की माना अल्लाह की तारीफ़। तो आप पहले लिखेंगे हे मीम दाल, हो गया हम्द, हे मीम दाल हम्द हो गया। अब आप सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए, कि इस हे का मिलाने वाला शक्ल है, उस मिलाने वाले शक्ल को यहाँ लाइए, आप मिलाने वाले शक्ल को लाइए, ये लाया है, ये मीम मिलाने वाला शक्ल है, यहाँ लाया। दाल का शक्ल नहीं होता है, दाल को इसमें लाइए यहाँ, और दोनों को सटा दीजिए, देखिए हम्द हो गया। कितना आसान है। अब इतना आसान तरीके से जो अब आपको बताते हैं हम, तो मेरा ये ख्याल है कि आपके समझ में बात आ जानी चाहिए, और नहीं लिखने पढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। जैसे हम्द आपको बताया, पानी आपको बताया। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं
آپ یہ محبت بولتے ہیں، عام طور سے آپ سب کوئی بولتا ہے محبت، کہ ان سے ان کو محبت ہے، ان سے ان کو محبت نہیں ہے، اس طرح کی چیز. تو یہ محبت، تو یہ تو ہم ملا کے لکھا ہے. اب اس کو آپ کو الگ کرنا ہے، الگ کرنا ہے. دیکھیے آپ آئیے، الف سے یہ تک جو حروف تہجی بتایا گیا ہے اس شکل میں آئیے. آپ دیکھیے یہ میم ہے، یہ میم دیا، یہ ہے، یہ ہے دیا، یہ بے ہے، بے دیا. بے کو 2 مرتبہ بولتے ہیں محبت، 2 مرتبہ بے دیں گے یہاں. اور تے ہے، تے یا، دیکھیے ہوا. تو اب آپ کو اس طرح سے جب ہم لکھ کے بتاتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ بتایا گیا اور سمجھ میں بات آ گئی. اس طرح سے آپ یاد رکھیے کہ جو اردو میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، کم وقت میں زیادہ حاصل کرنے کا طریقہ، آپ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اس کو سیکھیے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. با بی بو، با بی بو، با بی بو، با بی بو. اب دیکھیے ہم لکھا ہے رحم دہل، اردو میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ اعراب کی بات کریں گے تو یہ ہوگا یہ. جب آپ اعراب کی بات کریں گے تو یہ ہوگا رحم دہل، رحم دہل، رحم دہل. اب یہ آپ سمجھ گئے. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو. بے زبر با، بے زیر بی،
بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ یہ ہو گیا را ہم دا حل۔ اس طرح سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے مشق کے لیے جو چاہیں لکھیے، لیکن آپ کو اس طرح سے لکھنا پڑے گا، اور یہی اس کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ اس طرح سے جب لکھیں گے تو اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے آپ کو کم وقت میں آ جائے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر شروع سے الف سے یہ تک آپ دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، تو پھر آپ کو کتاب نکال کے پڑھ لینا چاہیے، اور کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو پھر لکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ لکھنے کے لیے جو ہے وہ طریقہ وہ بھی بتایا کہ کیسے، سب دن بتایا ہے، سب کا استعمال بھی بتایا، سب کا شکل بھی بتایا، ملانے والا شکل بھی، لکھنے والا شکل بھی، یہ سب بتایا آپ کو، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، اور یہ مشق کرایا آپ کو رحم، دہل، کرم، گرم، اس طرح کی چیز، تو اب آپ کو یاد ہو گیا، تو یاد رکھیے۔ اس کو بولتے ہیں بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ رحم، دہل، کرم، گرم، جیسے سو، بو، تو، جیسے دیکھیے آپ لکھتے ہیں بو، پیش واو کے اوپر جزم ہوگا، بو، سمجھا نا، بو، تو، لو، مو، نو، یہ ہے اس کا استعمال، تو یاد رکھیے، سمجھا، اس طرح سے یاد رکھیے۔ بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، رحم، دہل، بو، تو، لو، مو، نو۔ تو اس طرح سے کوئی بھی حرف آپ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، یہ ہے با، بی، بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو،
بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، رحم دہل، کرم گرم، بو تو لو مو نو۔ یہ ہے اعراب کا استعمال۔ اس طرح اعراب کا استعمال کرنے سے آپ اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو استعمال کرنا چاہیے اور آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اردو کم وقت میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے آ گیا ہوگا۔ آپ صرف محنت کریں، آپ صرف دیکھیں، آپ صرف محنت کریں۔ آپ کے ساتھ محنت کیا جا رہا ہے تاکہ آپ سیکھیں۔ یہ اردو ایک اچھی زبان ہے، عام فہم زبان ہے، اور یہ عام لوگوں کی زبان ہے۔ آپ کسی بھی محلے میں جائیے گا، اردو بولنے والے آپ کو ملیں گے۔ آپ صرف غور کریں گے کہ لوگ کیا بول رہا ہے تو سمجھ میں بات آئے گی کہ لوگ تو بہت اردو بولنے والے لوگ ہیں۔ چاہے کوئی بھی ہو، وہ اردو بولتا ہے، بغیر سمجھے ہوئے اردو بولتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اردو بول رہے ہیں، لیکن چونکہ لینگویج میں، بولی میں وہ مل چکا ہے، اس لیے وہ بولتا ہے۔ تو آپ سمجھ کے بولیں گے کہ ہم اردو بول رہے ہیں، یہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، لکھنے سے فائدہ ہوگا۔ تو آپ یاد رکھیے، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ تو یاد رکھیے، اب آپ یہ آپ کے سامنے لکھ کے رکھا ہے، آپ اس کو دیکھیے، پڑھیے اور لکھیے، بس آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس بات کی کوشش کیجئے، کم محنت میں، کم وقت میں آپ کو اردو لکھنا اور پڑھنا آ جائے گا۔ اب انشاءاللہ کل ہم 2 نشان اور بتائیں گے، جزم اور تشدید۔ اگرچہ استعمال میں آج جزم بھی آیا ہے، تشدید بھی آیا ہے، لیکن کل باضابطہ آپ کو ہم جزم اور تشدید بتائیں گے۔ بس اردو آپ کو لکھنا پڑھنا سب آ جائے گا۔ آپ کم محنت میں، کم وقت میں ہی اردو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی لگن برقرار رہے، تسلسل قائم رہے۔ تو یاد رکھیے، آپ اردو کی ترتیب آپ کو ہم بتایا تھا کہ اس کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے آپ کو زبانی یاد رہنا چاہیے۔ الف، بے، پے، تے،
टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल, रे रे जे जे, सीन शीन साद जाद, तो जो ऐन गैन, फे قاف काफ, गाफ लाम, नून वाव, हे दो चश्मी है, लाम अलिफ हमज़ा। ये इसकी तरतीब है। और आपको हम बताया आज बे ज़बर ब, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, उसको हिंदी में भी लिखा हम बा बी बू। और इसका मिसाल आपको बताया, जैसे अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है रहम दहल, ये ज़बर और जज़म का इस्तेमाल है यहाँ। बू अब देखिए पेश का इस्तेमाल है, समझा। एक और देख लीजिए आप, जैसे लिखते हैं आप गर मी, देखिए गर मी, ये ज़ेर का इस्तेमाल है गर मी। तो अब आप हर तरह से आप जान गए हैं। आप इसकी कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। बा बी बू, रहम दहल, बू तू लू, मू नू गर्मी, सर्दी हल्दी जल्दी तेज़ी, ये सब ज़ेर का इस्तेमाल है। आप इसकी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। और कल फिर इंशाअल्लाह नज़ीज़ आपको हम जज़म और तशदीद का इस्तेमाल बताएंगे। चलिए भाई रिजवान साहब आइए।